پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز اتنی اہم شخصیت ہیں اور اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ زیارت حرمین شریفین کے موقع پر مکہ مکرمہ میں غیب سے ندا آئی کہ معین الدین میرا دوست ہے، میں نے اس کو اپنے مقبول اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا۔ اور پھر جب مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کیا تو آپ کو نائب رسول بنا کر ہندوستان کی ولایت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیا کرتے تھے، اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما دیا کرتے تھے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری و ساری رہتی۔ اولیاء کاملین رحمہ اللہ کی طرح آپ زیادہ سے زیادہ عبادت الہی بجا لانے کی خاطر بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے تھے، تاکہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی، نیند یا غنودگی عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ ان کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد وہ 28 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں علم کی درویشانہ صفات منتہائی کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے واقعہ ملاحظہ کریں۔ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور آداب بجا لا کر ایک جانب بیٹھ گیا۔ حضرت بہت عرصے سے آپ کے قدم بوسی کی تمنا تھی، اللہ کا شکر ہے یہ عظیم سعادت آج مجھے میسر ہوئی ہے۔ اس بدبخت شخص نے جیسے جملہ کہا، حضرت نے اس کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور ذرا توقف کے بعد فرمایا، جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کرو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا، خوف زدہ ہو کر زمین پر گر گیا اور بڑی عاجزی سے بولا کہ مجھ کو لالچ دے کر آپ کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ کہہ کر بغل سے چھری نکالی اور سامنے ڈال دی، پھر قدموں پر گر کر کہنے لگا، اگر آپ چاہیں تو مجھے اس کی سزا دیجیے، بلکہ اب حکم دیجیے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عزیز، ہم لوگوں کی روش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو جھگڑا کرے اس کے ساتھ ہم نیکی سے پیش آتے ہیں۔ تم نے تو میرے ساتھ کوئی برائی بھی نہیں کی۔ یہ کہہ کر اس کا سر اپنے قدموں سے اٹھا لیا، اس کے لیے دعائیں کی، خداوند اس شخص کو نیک توفیق عطا فرما۔ دعا کرتے ہیں اس کا دل بدل جائے۔ اس نے حضور کی ملازمت اختیار کر لی، وہ دیندار آدمی بن گیا، یہاں تک کہ 7 بار حج کعبہ کی سعادت حاصل ہوئی اور اسی مقدس سرزمین میں رخ پرواز ہوئی، مکہ مکرمہ میں ہی پیوند خاک ہوا۔ ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت، میرے گاؤں کی سڑک کی سند گم ہو گئی ہے اور نئی سڑک کے لیے بادشاہ لوگ تیار نہیں ہیں، لہذا دعا کیجئے کہ وہ سند مجھے مل جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس شخص سے فرمایا کہ جاؤ اور بازار سے حلوہ لے کر آؤ۔ آپ نے یہ جملہ اس لیے فرمایا تھا کہ تھوڑی سی خوش طبعی ہو جائے۔ اس شخص نے فوراً کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی جا کر حلوے کی ایک دیگ لے کر آتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، ہاں ضرور جاؤ، لیکن ایسا کرنا کہ بازار میں جو کونے پر تم کو حلوائی جاتے ہوئے ملے صرف اسی سے حلوہ لے کر آنا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ بازار میں داخل ہوا تو اس کو کونے میں وہی حلوائی دکھائی دیا۔ اس نے حلوائی سے کہا کہ تم میرا حلوہ تول دو۔ حلوائی نے جب اس کا حلوہ تولنا شروع کیا اور اس کو بیٹھنے کا کہا اور ساتھ ہی اس نے کاغذ اٹھایا تو اس آدمی نے اس کو کہا، ٹھہرو، اس کاغذ میں حلوہ مت ڈالو، تم کسی اور کاغذ میں مجھے حلوہ ڈال کر دو، کیونکہ یہ تو وہی کاغذ ہے جو مجھے چاہیے تھا۔ اور حلوائی نے وہ کاغذ اٹھا کر اسے دے دیا اور دوسرے کاغذ میں حلوہ ڈال کر اسے دے دیا۔ وہ آدمی واپس آیا اور اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے
تبسم فرمایا اور کہا کہ جاؤ یہ حلوہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے بچوں کو کھلا دو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسے بزرگوں کے کچھ انداز اور کچھ کردار ہوا کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف دیوانہ وار بھاگتے چلے آتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی کردار خواجہ غریب نواز کے بھی تھے۔ مثلاً آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 8 سال اپنے مرشد کی خدمت میں مصروف رہا، ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، میں نے نہ رات دیکھی نہ دن، ہمیشہ ان کے سفر میں رہا، کیونکہ کپڑے ہی بیشتر اور دیگر زمانے سفر سر پر رکھ کر ان کے ساتھ چلتا رہا۔ جب انہوں نے مجھ درویش کی خدمت کو دیکھا، مجھے وہ نعمت عطا فرمائی جس کے نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی انتہا۔ الغرض اس کب تک بارگاہ مرشد کے خادم بنے رہے، یہاں تک کہ کامیابی حاصل کر لی گئی، منزل مقصود تک آپ پہنچ گئے، حتیٰ کہ سند کے طور پر مرشد کامل نے ارشاد فرمایا ہمارا معین الدین اللہ کا محبوب ہے۔ اسی طرح آپ کے انداز بارفتہ دیوانہ وار بنانے والی ایک اور بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ کو انسانیت سے بڑا پیار تھا، بلا تفریق، بلا مذہب ملت، مظلوم کی امداد و حاجت روائی کیا کرتے تھے، گویا اپنے اوپر آپ نے لازم کر لیا تھا۔ مثال کے طور پر اس مظلوم مقتول کی حیات رو کے واقعے کو ملاحظہ فرمائیے۔ ایک حاکم نے ایک شخص کو بے گناہ پھانسی کی سزا دے دی۔ مقتول کی ماں حضرت خواجہ کی خدمت میں آئی، آپ اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ اس عورت نے آتے ہی گریہ زاری شروع کر دی کہ خدا کے لیے میری فریاد سن لو، شہر کے حاکم نے ناحق میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور پھانسی کی سزا سنا دی ہے۔ حضرت خواجہ نے متوجہ ہو کر اس کی فریاد کو غور سے سنا۔ جب آپ کو یقین ہو گیا بالکل صحیح ہے، خواب میں اپنا عصا ہاتھ میں لیا اور اپنے مریدین کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ہر شخص حیران پریشان تھا کہ دیکھیے غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ حضرت خواجہ سیدھے مقتول کے پاس کھڑے ہو گئے اور دیر تک اس کی لاش کو دیکھتے رہے، پھر اپنے عصا سے اس کی گردن کو چھو کر فرمایا اے مظلوم، اگر تجھ کو بے قصور مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا اور پھانسی کے تختے سے اتر جا۔ ان الفاظ کا زبان مبارک سے نکلنا تھا کہ مقتول زندہ و سلامت پھانسی کی تختی سے نیچے آ گیا، جیسے حکم کا منتظر ہو، اور فوراً حضور کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور صرف حیات ظاہری میں ہی نہیں بلکہ وفات کے بعد بھی اپنے مریدین کے لیے اس وقت دعا فرمائیں گے جب آپ کا حرم کعبہ میں مصروف تھے اور آواز آئی اے معین الدین، میں تجھ سے خوش ہوں اور تجھ کو بخش دیا، کچھ تمہاری خواہش ہے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میرے مریدوں کو بخش دینا۔ آواز آئی معین الدین تو میرا مخصوص برگزیدہ بندہ ہے، میرے تمام مریدین جو بھی تیرے شجرے میں شامل ہوں گے سب کو بخش دوں گا۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میرے مریدین جنت میں قدم نہیں رکھ لیں گے میں بہشت میں داخل نہیں ہوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آج بھی خواجہ ہند کہا جاتا ہے تو یوں ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ ایران سے ہندوستان تک بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، راہ حق میں بے نظیر قربانیاں دی جس کی گواہی خود غیب سے ملی، یعنی جس نے اپنی پوری زندگی بھی اللہ کے لیے وقف کر دی، حتیٰ کہ آپ کی روح بھی اللہ کی محبت میں رجب المرجب 632 ہجری میں پرواز کر گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو فیضان خواجہ سے فیض یاب فرما، بلکہ تعلیمات خواجہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی مرشد کامل کی تلاش میں دشت و جبل و کوہ بیاباں، شہر و شہر کربہ کریا تلاش و تجسس میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قصبہ ہارون پہنچ گئے۔ ہارون ایک معمولی سا قصبہ تھا جہاں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز تھے، ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی قطب وقت تھے، ان کی قطبیت کا مہر منور ذو فشاں عالم تھا۔ حضرت عثمان ہارونی کی بزرگی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا، لوگ دور دراز سے جوق در جوق حاضر خدمت ہو کر مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے۔
قصبہ ہارون ان دنوں روحانی تجلیات کا مرکز تھا۔ چشمہ معرفت کا فیض عالم جاری تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس چشمہ صافی کی موجوں میں وہی نور جھلکتا نظر آتا جس کا مشاہدہ آپ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی کرامت میں کر چکے تھے۔ ادھر نگاہ ملتے ہی شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کے دل کی خواہشات کا جائزہ لے لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا حرف تمنا زبان پر لانا تھا کہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے شراب معرفت کا ایک جام لبریز آپ کو پلا دیا، جس کے پیتے ہی شیشہ قلب کا زنگ دور ہو گیا۔ حجاب عظمت سامنے دکھائی دینے لگا، مگر اس جام سے آپ کی تسلی نہ ہوئی۔ ساقی دریا دل نے دوسرا ساغر بھر کر دے دیا اور تحت الثری تک تمام پردے اٹھ گئے۔ یہ جام پینے کے بعد بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تشنگی باقی رہی تو ساقی مے خانہ معرفت نے تیسرا جام بھی بھر کر پلایا، اور اب حمزہ 2000 عالم روشن ہو گئے۔ شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی کیمیائے اثر سے تاڑ گئے کہ جوہر اس قابل ہے کہ ذرا سی توجہ خورشید جہاں تاب بن سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے سر نیاز خم کیا، حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو، پہلی رکعت میں 1000 بار سورۃ فاتحہ، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہو گئے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے سر سے کلہ اتار کر میرے سر پر رکھی، اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ تعمیل ارشاد کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے، آج تم وہ مجاہدہ کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے ایک دن اور ایک رات کا مجاہدہ کیا۔ اگلے دن حاضر خدمت ہوا، مرشد پاک نے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور کہا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر فرمایا آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے زمین کی طرف نگاہ دوڑائی، پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ دیکھو۔ میں نے اوپر دیکھا، حجاب عظمت تک کوئی پردہ دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، ایک لمحہ کے بعد آنکھیں کھولنے کا حکم دیا اور اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر لی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ان دونوں انگلیوں کے درمیان نظر ڈالو، بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی ہر 2 عالم کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ یہ سن کر مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی خوش ہوئے، فرمایا معین الدین تیرا کام پورا ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اس کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے سونے کی ایک اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ میں نے تعمیل حکم کیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم ابھی میرے پاس قیام کرو، اور میں نے اس حاضری کو اپنے لیے خوش قسمتی سے نعمت تصور کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں کچھ عرصہ مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہا، اور پھر آپ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی غرض سے عازم سفر ہوا، اور پھر جب ہم خانہ کعبہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی اے اللہ معین الدین کو قبول فرما۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اسی وقت غیب سے آواز آئی ہم نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ روضہ رسول پر حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا سلام کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے روضہ رسول پر سلام کیا تو آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں روضہ رسول پر حاضری کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر کرتا ہوا بغداد پہنچا۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو اسی رات خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہوئے تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ بغداد آیا۔ بغداد میں آپ معتکف ہو گئے اور مجھ سے فرمایا تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتاؤں۔ پھر آپ 28 روز تک معتکف رہے۔ اسی دوران مجھے فقر کی تعلیم دیتے رہے اور اسرار و سلوک سے آگاہ کیا۔ پھر آپ نے خرقہ خاص، مسلح نالین، چوبی اور عصائے مبارک عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے پیران طریقت کی یادگار ہیں، ان کو نہایت ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا اور جس کو اس کا اہل سمجھو اس کے سپرد کر دینا۔ پھر آپ نے مجھے رخصت کر دیا۔ اس وقت میری عمر 22 برس تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے اس قدر عشق تھا کہ سایہ کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے۔ جہاں کہیں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی جاتے تھے، آپ ان کا بستر خواب، توشہ اور پانی کا مشکیزہ کندھے پر ڈالے اور دیگر ضروری اشیاء سر پر رکھے ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ جہاں مرشد پاک قدم رکھتے تھے وہاں آپ اپنی آنکھیں بچھا دیا کرتے تھے۔ کامل 20 برس خدمت و اطاعت میں گزار دیے۔ اسی دوران آپ نے مرشد پاک سے معرفت اور حقیقت کی باتیں سیکھی اور فقیری کے اسرار سربستہ سے آگاہی حاصل کی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ جانا۔ آپ کا مقصد صرف مرشد پاک کی خدمت تھی۔ اس خدمت و اطاعت کے سلسلے میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کا اندازہ دشوار ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں 20 برس تک مرشد پاک کی صحبت میں رہا۔ اسی عرصہ میں ایک لمحہ کے لیے اپنے نفس کو آرام نہیں دیا اور نہ ہی رات کو رات جانا، دن کو دن خیال کیا۔ مرشد پاک جہاں بھی جاتے آپ کا بستر، خواب اور دیگر سامان سر پر اٹھا لیتا۔ مرشد پاک نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھے نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی حد نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں سیوستان میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مسافرت میں تھا۔ ایک روز ہم ایک ایسی صومعہ میں پہنچے جہاں حضرت صدر الدین احمد سیستانی رہا کرتے تھے۔ وہ یہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ میں کئی روز تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کی حالت ایسی تھی کوئی ان شخص ان کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے میرے حق میں دعا کرو میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں۔ حضرت صدر الدین جس وقت قبر کی سختی اور موت کا احوال سنتے تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ ایک ہفتہ تک متواتر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگ جاتے۔ جس وقت حاضر خدمت ہوا آپ رو رہے تھے، ذرا سکون ہوا تو میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا اے عزیز، جسے موت آنے والی ہو، جس کا حریف ملک الموت ہو، اسے سونے ہنسنے سے کیا کام؟ اگر تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زیر زمین سوتے ہیں اور بچھیوں سے بھری ہوئی کوٹریوں میں محبوس ہیں تو تم اسی طرح پگھل جاؤ جس طرح نمک پانی میں پگھل جایا کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں پھر حضرت صدر الدین احمد سیستانی نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں 30 برس بیشتر کا واقعہ سناتا ہوں۔ بصرہ کے ایک قبرستان میں ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے قریب ایک قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ بزرگ نعرہ مار کر مر گئے۔ میں نے اٹھنا چاہا، ان کی روح قالب سے پرواز کر چکی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا جسم پانی بن کر بہہ گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر دریائے دجلہ پر پہنچا اور دریا میں طغیانی تھی، سوچ میں گم تھا دریا کیسے پار کیا جائے گا۔ دفتن مرشد پاک نے فرمایا معین الدین آنکھیں تو بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ کچھ دیر بعد فرمایا آنکھیں کھولو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، ہم دریا کے پار تھے۔ میں نے عرض کی یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے فرمایا میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور تمہیں لے کر دریا میں اتر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب تک مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صحبت میں رہا کبھی بھی آپ کو ناراض نہ ہوتے دیکھا، ماں سوائے ایک دن جب آپ کہیں
تشریف لے جا رہے تھے اور شیخ علی خادم بھی آپ کے ساتھ تھا۔ راستہ میں کسی شخص نے شیخ علی خادم کا دامن پکڑ کر سخت سست کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، تو نے اس کا دامن کیوں پکڑا ہے اور کیوں اسے برا بھلا کہتا ہے؟ اس شخص نے کہا حضور یہ میرا مقروض ہے اور قرض ادا نہیں کر سکتا۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا تم اسے چھوڑ دو، وہ تمہارا قرض تمہیں لوٹا دے گا۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں اس شخص نے مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے اپنی چادر اتار کر زمین پر پھینک دی اور فرمایا اس چادر کے نیچے سے جتنا تیرا قرضہ ہے لے لے، خبردار زیادہ لینے کی کوشش مت کرنا۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں اس شخص نے اپنے قرض سے زیادہ رقم اٹھا لی اور اس کا ہاتھ اسی وقت سوکھ گیا۔ ایک روز اجمیر کے ایک کسان نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے فریاد کی میرے کھیت یہاں کے حاکم نے ضبط کر لیے ہیں اور وہ کہتا ہے جب تک فرمان شاہی پیش نہ کرو تمہارے کھیت واپس نہیں ملیں گے۔ میں امداد کا درخواست گزار ہوں کیونکہ انہی کھیتوں سے میرے معاش کا دار و مدار ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کچھ دیر تأمل کے بعد فرمایا ہاں میری سفارش سے تیرا کام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے تیرے اس کام کے لیے مجھے مامور کر دیا ہے تو میرے ساتھ چل۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس کسان کو لے کر دہلی کی جانب عازم سفر ہوئے اور دہلی آمد سے پہلے اپنے جانشین قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اپنی آمد کے متعلق بتایا۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ دہلی جاتے تو انہیں پہلے اطلاع پہنچا دیا کرتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی دہلی کے قریب پہنچے تو کسی شخص نے آپ کو پہچان کر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی دہلی تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے سلطان شمس الدین التمش کو خواجہ خواجگان معین الدین چشتی کی آمد کی اطلاع پہنچائی اور خود استقبال کے لیے چل دیے۔ سلطان شمس الدین التمش بھی آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مضطرب تھے کہ مرشد پاک اس مرتبہ بغیر اطلاع کے تشریف لائے ہیں اور اپنی آمد کے متعلق بھی نہیں بتا رہے۔ موقع ملتے ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے عرض کیا حضور خادم بارگاہ کو تشریف آوری سے بیشتر ہی اطلاع سے مشرف و ممتاز فرما دیا کرتا تھا، اس مرتبہ بغیر اطلاع تشریف لائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ خواجہ معین الدین نے فرمایا میں اس غریب کے کام کے لیے آیا ہوں۔ پھر خواجہ معین الدین نے تمام حال حضرت بختیار کاکی کو سنایا۔ بختیار کاکی نے عرض کی حضور اگر آپ کا خادم بھی بادشاہ سے فرمان عالی کہہ دیتا تو اس کی کیا مجال تھی؟ اس کی بموجب فرمان عالی اس شخص کو مراد پوری نہ ہوتی تو آپ نے خود کیوں اس قدر تکلیف گوارا کی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا یہ بات درست ہے مگر ہر مسلمان رحمت حق تعالیٰ سے قربت رکھتا ہے۔ جس وقت یہ شخص میرے پاس آیا تو انتہائی ملول اور حزین تھا۔ میں نے مراقب ہو کر بارگاہ احدیت میں عرض کیا تو مجھے حکم ہوا کہ اس کے رنج و غم میں شریک ہونا بھی عبادت ہے، اسی وجہ سے میں خود یہاں چل کر آیا ہوں۔ اگر میں وہیں سے اس شخص کی سفارش کر دیتا تو اس ثواب سے محروم رہ جاتا جو کہ ہر قدم پر اس کی خوشی سے حاصل ہے۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک روز میں مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر تھا اور فقر و سلوک کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ مرشد پاک اچانک دائنی طرف دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تین بار ایسا ہوا۔ میں نے عرض کی حضور کیا بات ہے؟ حضرت خواجہ چشتی نے فرمایا اس وقت میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا مزار اقدس ہے۔ میں جب اس طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو مزار اقدس نظر آتا ہے اور میں تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو سما کا بے حد شوق تھا۔ آپ کی محفل کبھی کسی سما سے خالی نہیں رہتی تھی۔ حالت ذوق و شوق میں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے مشائخ علماء آپ کی محفل میں شریک ہوتے تھے۔ آپ کی محفل سما میں ایک بار سما سننے کے بعد آدمی صاحب ذوق و شوق ہو جایا کرتا تھا اور علماء کرام نے کبھی بھی سما پر اعتراض نہیں کیا۔ ایک روز حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا
دریائے کرم جوش پر تھا۔ آپ نے فرمایا جو مانگتا ہے مانگ لو، قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک شخص نے دنیا طلب کی، دوسرے نے آخرت طلب کی، دونوں کا منشا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے تمہارے لیے اللہ سے طلب کیا ہے تم دنیا اور آخرت میں معزز اور مکرم ہو۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی جانب توجہ فرمائی اور فرمایا تم کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے شعر عرض کیا ہرچے تو خواہی بخواہم روئے برسر آستانم بندہ راہ فرما باشد ہرچے فرمائی بر آنم۔ اسی دن سے حضرت خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری سلطان الطارقین اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہے قطب الزاہدین اور قطب الواصلین کے معزز خطاب سے فیض یاب ہو گئے۔